میں نے اپنی فادر کو اس فیلڈ میں ہمیشہ سے کام کرتے دیکھا تھا، اور پچھلے کوئی 6 سال سے اب میں ایڈکشن کی فیلڈ میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں. سو ایڈکشن دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کیمیکل ایڈکشنز ہیں اور ایک نان کیمیکل ایڈکشن ہے. سو پہلی سٹیج ہے یا تو کوئی خود ہی مدد کے لیے آ گیا، رائٹ، فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو فیملی کو سکھایا جائے گا کہ ان کو راضی کیسے کیا جائے. یہ دوسری سٹیج ہے. ڈرگز جن کے اثرات جو ہیں وہ کافی گہرے ہوتے ہیں. اس میں ایک پروفیشنلز کی ٹیم ہے جو پروفیشنلز کی ٹیم گھر جا کے مریض کو لے کے آتی ہے علاج کے لیے. آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کو ہم ایک سپیریئر ٹریٹمنٹ بلیو کرتے ہیں. انڈور ٹریٹمنٹ از سم تھنگ لائک اے سیکیورڈ ببل، جس کے اندر یہاں پہ جب کوئی ہمارے پاس رہتا ہے تو وہ نشے سے دور رہتا ہے. ہمارا بہت فیملی فوکس ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم اتنا ہی کام فیملی پہ، سم ٹائمز اس سے زیادہ کام فیملی پہ کرتے ہیں جتنا پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ ایک چیز ہے، اس کے اگلا اسٹیپ جو ہے جو ریلیپس پریونشن ہے، دیٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ. جب بھی کبھی اسکولس یا یونیورسٹیز یہ انوائٹ کرتے ہیں فار سم سورٹ آف ڈرگ اویئرنیس، اٹ ہیز ہیوج کانسیکوینسز. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس ایج میں، ٹین ایج میں، برین فلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا بچوں کا، اور برین کا جو خاص طور پہ وہ حصہ جو کہ بہت زیادہ جس کا تعلق تھنکنگ سے ہے، جو کہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جس کا ہیومن ریشنل تھنکنگ سے جس کا تعلق ہے. کریکٹ. ٹیسٹنگ میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ٹین ایج میں ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں ان کا یہ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو ڈرگز استعمال نہیں کرتے وہ چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ریشنل تھنکنگ جو ہے وہ کبھی بھی اس لیول کو ریچ نہیں کر پاتی. سو اٹس لائک اے پرماننٹ ڈیمیج. سم ایڈکشنز ہیو این امیجیٹ افیکٹ اینڈ سم ہیو اے لانگ ٹرم افیکٹ. کچھ کے نقصان فوراً نظر آ جائیں گے، کچھ کا نقصان 10-20 سال بعد نظر آئے گا. اور وہ 10-20 سال بعد جس کا نقصان نظر آتا ہے اس کو لوگ سافٹ ایڈکشن کہہ دیتے ہیں. جیسے سگریٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا پہلے کہ وہ گیٹ وے ڈرگ ہے، جی، وہ اب اس سے ایک لیول ہم اور پیچھے آ گئے ہیں گیٹ وے ڈرگ کے معاملے میں، اور وہ ہے آپ کے پاس الیکٹرانک سگریٹ کی فارم میں، جس کو انیشیلی بنایا گیا تھا سگریٹ کی ایڈکشن چھڑوانے کے لیے. ینگیسٹ جو ہم پیشنٹ دیکھ لیتے ہیں سم ٹائمز دے آر 13-14، تو اتنی جلدی کی ایج سے پرابلم اسٹارٹ ہو رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو بی very proactive to tackle these issues from increasing. جب بہت younger ایج میں ایسی گیمز بچے کھیلنے لگ جائیں جس میں بہت زیادہ وائلنس ہے، stimulus is way too much for them to handle، تو وہ ان کے برین کو نیگیٹیولی ٹرین کرے گا. پاپولیشن بھی بڑھتی ہے، پاپولیشن کے ساتھ ایڈکشن بھی بڑھتی ہے. 1 سے 3 ہو جاتے ہیں، 3 سے 9 ہو جائیں گے، 9 سے 20، it multiplies like that. تو ٹریٹمنٹ سینٹرز بھی اتنی تیزی سے بننے چاہیے، اور جو ہے اویئرنیس پہ بھی اتنا ہی زیادہ کام کرنا چاہیے. کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی میں جو سارا آپ کے کوگنیشنز جو ہیں کسی کے ہوتے ہیں، جو ان کی سوچیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ بیک اینڈ سے اس سوچ کو چینج کرنا ہے، صرف فرنٹ اینڈ پہ کام نہیں کرنا. سو NLP is basically an attempt to rewire and reprogram somebody's beliefs and somebody's learnings over the years. NLP اور بھی جس چیز میں مدد کرتی ہے وہ ہے کہ کچھ کئی دفعہ لوگوں کے unresolved جو matters ہوتے ہیں، unresolved issues in their head that they don't even know about exist. So it is basically, if you were to understand a bit more, that whenever we learn something, there are certain amount of neurons that fire in our brain. السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر اعجاز قریشی اور ولنگ ویز کی فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر بھی بات کرتے ہیں اور شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں عبد الرحمن صداقت صاحب سے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیونکہ ولنگ ویز کا خود حصہ ہیں اور چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اور ساتھ میں ایڈکشن سائیکالوجسٹ بھی ہیں، اور آپ گزشتہ 10 سال سے، یعنی اپنی لندن جانے سے پہلے جہاں سے آپ نے ایڈکشن اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، اس سے پہلے بھی آپ یہاں پہ اپنی
جو ہے خدمات سر انجام دے رہے تھے ولنگ ویز میں اپنے بیچلرز کرنے کے بعد بھی، اور پھر آپ امریکہ چلے گئے اور خاص طور پہ آپ نے سی بی ٹی میں اپنی جو ہے ایکسپرٹیز حاصل کی، این ایل پی میں اپنی ایکسپرٹیز حاصل کی، تو یو آر ویری فیملیئر ود دی ہول سینیریو. مگر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو کچھ گلمپسز مل جائیں. تو سب سے پہلے تو یہاں سے بتائیے کہ اپنے بیچلرز کے بعد سائیکالوجی میں آپ نے بیچلرز کیا، تو یہ فطری بات تھی کہ آپ کاؤنسلنگ میں آ گئے، ایسا کیوں؟ فطری بات اصل میں یہ کافی حد تک جو ہے وہ پلانڈ اور ڈیزائنڈ ہی تھا کہ میں نے اپنی فادر کو اس فیلڈ میں ہمیشہ سے کام کرتے دیکھا تھا، ایڈکشن کی فیلڈ میں، اور مجھے اس میں انٹرسٹ تھا. بیچلرز کے بعد شروع میں جیسے میں نے فوری طور پہ کام شروع کیا تو وہ تو ایک جو ہے وہ سیکھنے کا عمل تھا جو کافی سالوں تک چلتا رہا. اور اس کے بعد میں نے فردر پھر جیسے سی بی ٹی این ایل پی میں ٹریننگز کیں، اور پھر ماسٹرز میں نے اسپیسیفکلی ایڈکشن کی فیلڈ میں اس لیے کیا کیونکہ مجھے اس کام میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. اور پراپرلی تو آئی کوڈ اونلی ورک آفٹر کمپلیٹنگ مائی پوسٹ گریجویشن. تو اس کے بعد میں نے فل ٹائم جو ہے وہ پچھلے کوئی 6 سال سے اب میں ایڈکشن کی فیلڈ میں فل ٹائم کام کر رہا ہوں. تو اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیاری کے ساتھ اور پلانڈ ہی تھا، کوئی اس میں بائی ڈیفالٹ نہیں ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ کوگنیٹیو بیہیویورل تھراپی آپ نے اسٹیٹ سے اس میں خاص ٹریننگ لی، تو آج کل اس کی ایڈکشن کی فیلڈ میں اور جنرلی سائیکالوجی میں کیا اپلیکیشن ہے اور اس کا کیا مقام ہے؟ اچھا، سی بی ٹی اصل میں نے بیک انسٹیٹیوٹ یو ایس اے سے کیا تھا، اور ایرن بیک جو کہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کے فاؤنڈر ہیں، میری جو مینلی ٹریننگ سی بی ٹی کی تھی وہ ڈپریشن اور انزائٹی فوکس تھی. اور ایڈکشن میں کئی دفعہ ویسٹرن ورلڈ میں وہ بہت حیران ہوتے ہیں کہ ہم ان کی یہ ٹریننگز جو ہیں ان کو ایڈکشن میں کیسے انکارپوریٹ کرتے ہیں اور ان کو ادھر استعمال کرتے ہیں، جس سے کہ ہمیں بہت اچھے پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں. کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی میں جو سارا آپ کے کوگنیشنز جو ہیں کسی کے جو ہوتے ہیں، جو ان کی سوچیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ بیک اینڈ سے اس سوچ کو چینج کرنا ہے، صرف فرنٹ اینڈ پہ کام نہیں کرنا. ایڈکشن میں اکثر لوگوں کا جو ہے وہ خیال ہوتا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن چھڑوانے کے لیے صرف ڈیٹاکسیفیکیشن کافی ہے، کہ ایک دفعہ کسی کی باڈی سے اس ڈرگ کو نکال دیں تو بس یہ اس کا علاج ہے. جبکہ ایڈکشن کا اصل علاج جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، جو کہ کسی کو لانگ ٹرم پوری زندگی اس نشے سے دور رکھنے میں مدد کرتا ہے، نہ کہ صرف ایک دفعہ کسی کی جسم سے اس نشے کو واش آؤٹ کر دینے سے. اچھا آپ نے فرمایا کہ سی بی ٹی میں خاص طور پر ڈپریشن اور انگزائٹی پہ آپ نے ٹریننگ میں یہ انکارپوریٹ کیا، تو یہ جو ہمارے نشے کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی تو موڈ کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی ڈپریشن، کبھی ہائی موڈ، کبھی انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو تو یقیناً ایسا لگتا ہوگا کہ یہ سی بی ٹی اس میں ڈائریکٹلی رول پلے کرتی ہے. جتنے بھی میں زیادہ تر پیشنٹس ہمارے دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان کا ڈوئل ڈائگنوسس نکلتا ہے. سبسٹینس ابیوز ایک طرف ہے اور دوسری طرف ان کا کوئی نہ کوئی موڈ ڈس آرڈر اس میں شامل ہوتا ہے. اب کئی مرتبہ موڈ ڈس آرڈر ان کا پہلے ہوتا ہے اور سبسٹینس اس میں بعد میں آتا ہے. کئی دفعہ سبسٹینس کی وجہ سے موڈ ڈس آرڈر ٹریگر ہو جاتا ہے. تو آپ اس میں ڈپریشن لے لیں، انزائٹی کر لیں، بائی پولر ڈس آرڈر ہے جو یہ سبسٹینس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، سبسٹینس سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتا ہے. کئی لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے ان کو کوپ کرنے کے لیے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. کئی لوگ ڈرگس کی طرف جا چکے ہوتے ہیں ٹین ایج میں، ینگر ایج میں، اور اس کی وجہ سے وہ کبھی سیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ڈپریشن اور انزائٹی کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو ان کو جو بیسٹ طریقہ ان کے دوستوں سے یا ادھر ادھر سے سننے میں ملتا ہے، وہ ان کو کوئی ڈرگس کا راستہ دکھا دیتے ہیں تو وہ اس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. So sometimes it comes before the drug, the mood disorder. Sometimes it comes after because of the drug. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، دونوں چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. سائیکو تھراپی میں سی بی ٹی کے ذریعے
کتنا ٹرن اراؤنڈ آپ نے دیکھا؟ کیونکہ جس انسٹیٹیوٹ سے آپ ٹرینڈ ہیں وہ تو ورلڈ کا لیڈنگ ہے اور بیسٹ ہے. ہم نے یہاں پہ اپنے سینٹر میں تو اس کے اپلیکیشن کا بہت فائدہ دیکھا ہے. پر جہاں آپ اس انسٹیٹیوٹ کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ وہ کافی، میں نے آپ کو بتایا، حیران ہوتے ہیں کہ آپ ایڈکشن میں کیسے اس ساری ٹریننگ کو استعمال کرتے ہیں، ادھر آپ کو اس کا فائدہ کیسے ہوتا ہے. اچھا، بہت زیادہ ٹرن اراؤنڈ ہے کوگنیٹو تھراپی کا، سی بی ٹی کا. آگے سے آگے یہ فیلڈ اور ایڈوانس بھی ہوتی جا رہی ہے. ایز یو نو دیٹ سائیکالوجی اٹ سیلف از اے ویری ینگ فیلڈ. Psychology is roughly just 100 years ago, just 100 years old. And CBT is only 30, 35 years, 40 years maximum. 4 decades se pehle it did not exist. So these things are still evolving. But CBT and also neuro-linguistic programming, NLP جو ہے, اس کا بہت فائدہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ایڈکشن کے پیشنٹس کے ساتھ جو اس کو پراپرلی اس ٹریننگ سے گزرتے ہیں. اس میں بہت زیادہ ان کو مدد ملتی ہے ریلیپس سے بچنے میں، ڈرگ سے بعد میں دور رہنے میں. آپ نے NLP کا ذکر کیا اور اس کے لیے بھی آپ نے ٹریننگ حاصل کی امریکہ سے، تو پلیز ٹیل اس مور اباؤٹ یور ٹریننگ ان NLP اینڈ اٹس ایپلیکیشن ان ٹریٹمنٹ آف سائیکولوجیکل اینڈ ایڈکشن ڈیزیزز. اصل میں NLP بیسیکلی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ جو میں نے بتایا، اٹس ری وائرنگ اینڈ attempt to reprogram somebody's brain. جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں سے آنورڈز ہماری برین کی پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہم آبزرویشنل لرننگ کے میتھڈ سے بہت سیکھتے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں ہم صرف آبزرو کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں ڈیلیبریٹلی سکھائی جاتی ہیں. So NLP is basically an attempt to rewire and reprogram somebody's beliefs and somebody's learnings over the years. NLP اور بھی جس چیز میں مدد کرتی ہے وہ ہے کہ کچھ کئی دفعہ لوگوں کے unresolved جو matters ہوتے ہیں، unresolved issues in their head that they don't even know about exist from the past. کہ کسی کی کوئی 8 یا 10 سالہ پرانا کوئی ٹراما ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اور ان کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو NLP digs deep into somebody's memory, somebody's mind to figure out their issues and resolve them, try to resolve them and reprogram their brain to deal with a particular thing in a different way. نیورو سے تو مراد ہوگی برین، اور لنگوسٹک لینگویج اور پروگرامنگ آپ نے ابھی ساری ایکسپلین کر دی. تو لینگویج کیسے اس میں ری پروگرام کرتی ہے برین کو؟ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ ہم لینگویج سے ہی سیکھتے ہیں. جو بھی ہم languages that we speak. So it is basically, if you were to understand a bit more, that whenever we learn something, there are certain amount of neurons that fire in our brain. جی. Every time we do it, every time we do an action, وہ ایک نیورون دوبارہ فائر ہوتا ہے and there are billions of neurons in our brain. یہ جو فائرنگ آف نیورونس ہے that is what makes something of a habit. بار بار جب آپ کے برین میں نیورونز فائر ہوتے ہیں کوئی ایکشن کرنے سے تو آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. اس ہیبٹ کو چینج کرنے کے لیے جیسے عام طور پہ آپ کو کہا جاتا ہے کوئی عادت بدلنی ہے تو ریپیٹیشن میں آپ کو کرنا پڑے گا. کچھ لرن کرنا ہے تو بار بار آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، ایک دفعہ سے 2 دفعہ سے کرنے سے کچھ ہوگا نہیں. That is because you are dedicating certain amount of neurons to that particular action. جی. And when you do that, a habit becomes more permanent. جی. So جب کسی کو ری وائر کرنا ہے، ری پروگرام کرنا ہے تو you also there's various exercises in NLP. اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جانے لگ گئے تو that will be requiring a separate show for it. Correct. لیکن so rewiring requires repetition in certain actions so that you can learn new things and unlearn old patterns. Learning and unlearning goes side by side in NLP. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ایز اے COO چیف آپریٹنگ آفیسر بھی جو ہے رول پلے کر رہے ہیں، تو کتنے سینٹرز ہیں آپ کے ولنگ ویز کے ٹوٹل؟
پاکستان میں. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ولنگ ویز کی اس وقت ایڈکشن کی فیلڈ میں سٹینڈنگ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی کیا ہے؟ دو سوال ہیں کہ برانچز کہاں کہاں ہیں، ہیڈ آفس کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے، اور اس کی سٹینڈنگ کیسی ہے؟ So there are 6 willing ways across 4 different cities in Pakistan. لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، مری میں ہے اور کراچی میں ہے. اور چاروں سینٹرز جو ہیں وہ پراپرلی اپنے ان پہ آپریٹ کرتے ہیں، لیکن ہیڈ آفس جو ہے وہ لاہور میں ہے، لاہور ولنگ ویز ہے، جہاں پہ میں بھی بیٹھتا ہوں اور جہاں پہ ڈاکٹر صداقت جو میرے فادر ہیں وہ بھی یہیں پہ سے آپریٹ کرتے ہیں. اور ہم انفریکوینٹلی دوسرے سینٹرز کو وزٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیک رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ لیتے ہیں اپنے کام میں. اور ایز فار دا اسٹینڈنگ تو ولنگ ویز پاکستان میں اٹ ہیز بن دا پائنیئر آف ایڈکشن ٹریٹمنٹ. اینڈ ایڈکشن کی فیلڈ میں بھی کام کرنے میں آپ کو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ٹرین کر کے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے. جیسے موبائل فون کا سافٹ ویئر اپڈیٹ آتا ہے اور جو چیز پچھلے سال ریلیونٹ تھی وہ اب شاید ریلیونٹ نہیں ہے، تو سافٹ ویئر اپڈیٹ چینجز دوز تھنگس. جی سم ٹائمز یو ڈونٹ لائک دا چینج. کبھی آپ کو پچھلی چیز کی اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نئی چیز کیوں مجھے کرنی پڑ رہی ہے. لیکن ایڈکشن کی فیلڈ میں یا ایون باقی ہیلتھ کیئر فیلڈ میں چینجز لانے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہوتا ہے اور نئے نئے جو میتھڈس ہیں ان کو انکارپوریٹ کر کے تو آپ کو بہتر بنانا ہوتا ہے. جس چیز میں مجھے لگتا ہے کہ ولنگ ویز جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہتے ہیں. اینڈ a lot of other places they get obsolete because they don't move forward. نیا طریقہ نہیں سیکھتے ہیں. ہمیں اگر کل بھی کوئی نئی ٹریننگ کا پتہ لگے گا یا نئے ٹریٹمنٹ میتھڈ کا پتہ لگے گا جو ایڈکشن میں کام اچھا کر سکتا ہے تو ہم اس کو جلدی سے اڈیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے rather than being stubborn and not liking the change. تو ہمیں چینج جو ہے وہ ہم لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. رائٹ. آپ نے کنگس کالج لندن سے ایڈکشن میں ماسٹرز کیا. ایڈکشن ایک بڑا براڈ ٹرم ورڈ ہے، ایڈکشن کے متعلق کچھ بتائیں گے ہمیں؟ سو ایڈکشن 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کیمیکل ایڈکشنز ہیں اور ایک نان کیمیکل ایڈکشن ہے. اگر ایڈکشن کو ایک جملے میں سمرائز کرنا ہے، اس کی جیسے آپ ڈیفینیشن بنانا چاہتے ہیں، تو جب بھی کوئی چیز جو آپ کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کے نارمل جو آپ کے کام ہیں ان میں مداخلت کرنے لگ جاتی ہے، آپ کی نارمل روٹین، آپ کے نارمل رشتے، آپ کے نارمل کام کی جو روٹین ساری ہے اس کو جب خراب کرنے کوئی چیز لگ جاتی ہے، دیٹ مینس دیٹ یو آر ایڈکٹیڈ ٹو اٹ. اور اگر آپ نارمل چیز کو خراب ہونے دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس چیز کے اوپر. سو سم تھنگ دیٹ گیٹس یو ڈپینڈنٹ آن اٹ اینڈ بیکاز آف دا ڈپینڈنس your life gets affected, your relations get affected. That has to do with some sort of addiction. اب اس میں نے بتایا کیمیکل ایڈکشنز ہیں اور نان کیمیکل ایڈکشنز ہیں. نان کیمیکل ایڈکشن سے مراد ہے جیسے گیمبلنگ، جیسے کہ موبائل فون کی ایڈکشن ہے، سو دیٹ از کمپیوٹرز کی ایڈکشن ہے. یہ نان کیمیکل ایڈکشن ہیں جو کہ گیمز کی بچوں کو کئی دفعہ ہوتی ہیں. اس میں کوئی ایکسٹرنل کیمیکل انوالو نہیں ہے، دیر از اسٹیمولائی بٹ ایکسٹرنل کیمیکل انوالو نہیں ہے کمپیئر ٹو دا کیمیکل ایڈکشنز جس میں کوئی بھی چیز باہر سے لی جاتی ہے. جیسے جو سب سے کم چیز اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہ الیکٹرانک سگریٹس اور ویپس ہیں. اس میں اوپر جاتے جائیں تو دین دیر از میروانہ، دین دیر از ادر اسٹیمولنٹ ڈرگس، دیر از الکوہل. اسٹیمولنٹ ڈرگس میں نے آپ کو بتایا تو کوکین ہے یا ایمفیٹامینز ہیں، یہ اسٹیمولنٹ ڈرگس ہیں اور بہت ہی پوٹنٹ ڈرگس ہیں. تو یہ ایکسٹرنلی لی جاتی ہیں اور باڈی اور اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اوور ٹائم دیر از اے ٹالرنس دیٹ بلڈز اپ ود دا یوز اینڈ پیپل اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ود دیئر ول اینڈ وش. But very soon after that, will and wish goes out of the picture
اور اس کے بعد فوری طور پہ وہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، جس کی عادت کی وجہ سے اب وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو یوزر ہوں، میں تو کبھی کبھی استعمال کرتا ہوں اور ایڈکٹ نہیں ہوں، تو اس کا کیسے فرق پتہ چلے گا کہ یہ یوزر ہے اور یہ ایڈکٹ ہے؟ اصل میں یہ ایک بلیف ہے جو وہ لے کے چلنا چاہتے ہیں، جو وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں بہتر فیل کرنے کے لیے، کہ مجھے عادت نہیں ہے، میں کسی چیز کا غلام نہیں ہوں، مجھے جب میری مرضی ہے میں چھوڑ سکتا ہوں۔ وہ دوسروں کو یہ کم بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سننا یا یہ بلیو کرنا اچھا نہیں لگتا کہ ہم نہیں کر سکتے یا میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو وہ یہ سب سے پہلے خود کو یقین دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں، مجھے اس چیز کی ڈپینڈنس نہیں ہے، اس کی ایڈکشن نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں ڈفرینس جو ہے، ایک تو یہ بلیف کا میں نے آپ کو بتایا، دوسرا ڈفرینس ہے دیر از بایولوجیکل ڈفرینس. سم پیپل گیٹ ایڈکشن اینڈ سم ڈونٹ. سم ایکچولی کین ریمین جسٹ یوزرس، جو کہ کبھی کبھار کرتے ہیں استعمال اور اپنی مرضی سے نہیں بھی کرتے، تو ان کو کوئی، ان کے جسم کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یہ بایولوجیکل ڈفرینس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا جیسے کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے اور ان کے ساتھ رہنے والے کسی اور شخص کو نہیں ہوتی، جبکہ دونوں کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا استعمال ایک جیسا ہے چیزوں کا، لیکن ایک کو ڈائبٹیز ہو گئی ایک کو نہیں، تو اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا بایولوجی اینڈ جینیٹکس۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیر از اندر ٹائپ جس کو ہم ابیوزر کہتے ہیں۔ So there is a user, there is an addict، اور ان کے بیچ میں آتا ہے ابیوزر، اور ابیوزرز وہ ہوتے ہیں جو کہ ایڈکٹ تو نہیں ہے ابھی، کم استعمال کرتے ہیں، لیکن جب استعمال کرتے ہیں تو آخری حد تک کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک مہینے میں ایک دفعہ کیا، لیکن جس دن کیا اس دن تب تک کیا جب تک پاس آؤٹ نہیں ہو گئے۔ اس کو بینچ کہیں گے؟ بنج کہہ لیں اس کو ہم ابیوزر کہتے ہیں، جو کہ یوزر سے اوپر کا لیول ہے ابیوزر، لیکن ایڈکشن سے ایک سٹیپ نیچے ہے۔ اور دیر از نو وے آف فگرنگ آؤٹ دیٹ وچ یوزر ول بیکم این ایڈکٹ اور این ابیوزر اور ول ناٹ۔ اس کا کوئی میڈیکل ٹیسٹنگ نہیں ہے، اس کا کوئی کوشچنیئر نہیں ہے جو آپ فل کر کے چیک کر سکیں۔ ایز اے تھراپسٹ، ایڈکشن تھراپسٹ اینڈ سائیکو تھراپسٹ، آپ کے پاس کون لوگ آتے ہیں مدد کے لیے؟ ان کی کیا پوزیشن اور کنڈیشن ہوتی ہے؟ یہ اچھا انٹرسٹنگ سوال اس لیے ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ہماری جو کلائنٹیل ہے اس میں کچھ چینجز آ رہے ہیں۔ کچھ سال پہلے لوگ اپنی کافی برے حالات اور آخری حدوں کو پہنچ کے ہمارے پاس آتے ہوتے تھے، کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی۔ جب بہت ہی حالات کریٹیکل ہو جاتے تھے، ایڈکشن کی آخری حدوں کو پہنچ جاتے تھے، تب یا تو ان کے گھر والے یا کچھ کم کیسز میں وہ خود بھی مدد کے لیے آتے تھے۔ اب وقت کے ساتھ جس طرح اویئرنیس بڑھ رہی ہے سائیکالوجی کی فیلڈ کی، تھیراپی کی، ہیلپ لینے کی، ہیلپ کے اوپر سے جو ٹیبو ہے وہ ہٹ رہا ہے، تو ہمارے پاس اب بہت ارلی سٹیجز میں بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹین ایجرس جنہوں نے ابھی شروع ہی کیا ہے اور ان کے ماں باپ نوٹس کر لیتے ہیں، اور نوٹس کر کے وہ جلدی سے ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے آتے ہیں ایٹ اے ینگر ایج، ایز ینگ ایز 13 اینڈ 14 ایئرس۔ 13-14 سال کے بچے بھی خوش قسمت ہیں وہ جن کے ماں باپ جو ہیں وہ بہت جلدی سے نوٹس کر لیتے ہیں۔ 2 سے 3 مہینے کے اندر انہیں فرق پتہ لگ جاتا ہے اپنے بچوں کے بیہیویئر میں، اور پھر وہ اس کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے آتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس ایسے کلائنٹس بھی آتے ہیں جو کہ بہت ینگ ایج کے ہیں، جو ابھی دوز ہو ہیونٹ ہٹ باٹم یٹ، ابھی صرف شروع کیا ہے، لیکن ان کے پیرنٹس بہت پرو ایکٹیولی انہوں نے یہ چیزیں نوٹس کی اور نوٹس کر کے ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے آئے۔ اس کے علاوہ جو پہلے کی دوسری ایکسٹریم تھی وہ بھی ابھی بھی ہے، جس میں بہت آخری حد تک لوگ
ڈینائل میں رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ خود ہی بہتر کر لیں گے، یا وہ پیشنٹ کی بات کا بھروسہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں گا تو شاید چھوڑ دے، تو ہوپ فل ہوتے ہیں، ڈینائل میں رہتے ہیں، اور جب بہت برے حالات ہو جاتے ہیں تو کرائسس کی سچویشن میں وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں، تو وہ بھی ہیں۔ اگر کوئی خود نہ آئے، بچہ نہ آئے، اس کے پیرنٹس چاہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خراب ہو رہا ہے بچہ اور دن بدن اس کے حالات برے ہو رہے ہیں، اور وہ نہیں آتا، تو پھر کیسے آئے گا وہ آپ کے پاس؟ اگر کوئی خود نہیں آتا تو اس میں پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی جو فیملیز ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں کہ وہ کیسے بچے کو، یا کسی کا ہسبینڈ ہے، کسی کا جو ہے وہ فادر ہیں، تو ہم پہلے فیملیز کو تیار کرتے ہیں کہ وہ انٹرونشن ایک پروسیس ہے، انٹرونشن کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ کنونس کر کے اس کو لا سکیں ٹریٹمنٹ کے لیے۔ یہ دنیا بھر میں انٹرونشن کا پروسیس جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس میں جیسے امریکہ میں انٹرونشنسٹس ہوتے ہیں بائی پروفیشن، جو کہ علاج میں کچھ خاص حصہ نہیں لیتے، بس ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ انٹرونشن ہے۔ وہ لوگوں کے بلانے پہ ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پریکٹس کرا کے، ان کے ساتھ مل کے whoever the loved one is اس کو کنونس کرتے ہیں علاج لینے کے لیے۔ اور ہمارے پاس جیسے آپ نے اگر پوچھا تو ہم اس میں فیملیز کو یہاں پہ اپنے پاس کاؤنسلنگ میں پہلے بلا لیتے ہیں اور کچھ دن یا کچھ ہفتے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ وہ کنونس کر کے تو لے کے آ سکیں پیشنٹ کو علاج گاہ میں۔ اور یہ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ اگر پرائیورٹی یہ ہے یہاں پہ کہ کنونس ہو کے آ سکے، ولنگلی آ سکے، اپنی مرضی سے آ سکے، سو پہلی سٹیج ہے یا تو کوئی خود ہی مدد کے لیے آ گیا، رائٹ، وہ اس کو ہم اس سے آگے چلیں تو فیملی مدد کے لیے آ گئی ہے، اور فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ راضی نہیں ہے، تو فیملی کو سکھایا جائے گا کہ ان کو راضی کیسے کیا جائے، یہ دوسری سٹیج ہے۔ اور پھر اگر یہ بھی سٹیج پاسبل نہیں ہے، جو کہ کچھ ڈرگس کے کیسز میں، ڈرگس وچ آر ویری پوٹنٹ، ڈرگس جن کے اثرات جو ہیں وہ کافی گہرے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی سائیکوسس کی سٹیٹ میں ہے، کوئی اس سٹیٹ میں ہی نہیں ہے پیشنٹ کہ اس سے بات کی جا سکے، کوئی سوبر، اس کا کوئی دن کا وقت ایسا نہیں ہے جب وہ سوبر ہو، جب اس کے ساتھ ریزننگ کی جا سکے، کیونکہ انٹرونشن بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کوئی کسی وقت میں کسی ٹائم پر ریزننگ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی بریکٹ ہوگی ریزننگ کی، لیکن ہوگی۔ پر جو لوگ ہیں جن کی زندگی میں وہ چھوٹی سی بریکٹ بھی نہیں ہے، وہ سائیکوسس کی سٹیٹ میں ہے، وہ خود کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے خطرناک ہے، اور کچھ ایسا کر سکتے ہیں یا آلریڈی کرتے ہیں جس سے بال بال بچتے ہیں، گھر والے بھی اور وہ بھی۔ تو اس سچویشن میں کرائسس انٹرونشن کی جاتی ہے، جس میں ایک پروفیشنلز کی ٹیم ہے، جو پروفیشنلز کی ٹیم گھر جا کے مریض کو لے کے آتی ہے علاج کے لیے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اس میں بچا نہیں ہے۔ دے آر ڈینجرس فار دیم سیلوز اینڈ فار دیئر فیملیز۔ تو آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں اور انڈور ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں؟ سو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ بھی ہے، اور یہ یونیک ہے ٹو ولنگ ویز، بیکاز یہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ دوسرے ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں نہیں ہوتا فار ایڈکشن۔ پر جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ یا تو خود یا اس کی فیملی ممبرز آتے ہیں اسیسمنٹ کے لیے، جس میں کہ وہ ہمیں اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، اور ایک پروفیشنل نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ ان کو کیا ٹریٹمنٹ، کتنی ڈیوریشن کا، اور کیا سوٹ کرے گا علاج جو ہے۔ اس اسیسمنٹ میں ہم نے یہ فگر آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل ایلیجیبل نہیں ہو سکتے آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کے لیے، ان کے لیے انڈور ٹریٹمنٹ ایک لازم سٹیپ ہے جس میں سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا علاج بہت اچھے سے آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ہو سکتا ہے۔ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ کو ہم ایک سپیریئر ٹریٹمنٹ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ وہ نیچرل جو کسی کا ہیبیٹیٹ ہے، نیچرل انوائرمنٹ ہے، وہ اسی میں رہتے ہوئے آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، اور جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے تو
ایک بہت ہی اسموتھ ٹرانزیشن ہوتی ہے فرام ٹریٹمنٹ ٹو دا نارمل لائف. جبکہ انڈور ٹریٹمنٹ میں انڈور ٹریٹمنٹ از سم تھنگ لائک اے سیکیورڈ ببل، جس کے اندر یہاں پہ جب کوئی ہمارے پاس رہتا ہے تو وہ نشے سے دور رہتا ہے، وہ ٹیمپٹیشن سے دور رہتا ہے، وہ اپنی جو سلپری کمپنی ہے اس سے دور رہتا ہے، اور اسٹریس بھی کوئی نہیں ہوتا لائف کا اس وقت وہ صرف فوکس کر رہا ہے اپنے ٹریٹمنٹ پہ ان اے ویری سیکیور ببل. And once they are supposed to get out of the bubble, and that's when the real test starts. کیونکہ انڈور ٹریٹمنٹ سے باہر نکلنے کے بعد علاج کو آؤٹ ڈور کچھ عرصہ جاری رکھنا لازمی ہے، تاکہ آپ جب باہر جا کے جو آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے لائف کی وہ ایزی ہو جائے. اور بہت سے لوگ اس کو اچھے سے مکمل کرتے ہیں. کچھ لوگ انڈور سے جانے کے بعد آؤٹ ڈور میں آنے کے لیے بہت زیادہ تیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ اچھا اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے اب کیا ضرورت ہے، یا وہ اپنی فیملی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں that I don't need to continue with the treatment. یہ ریلیپس کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے کہ اپنے علاج کو کنٹینیو نہ رکھنا. اور ایڈکشن میں اٹس اے لائف لانگ ہارڈ ورک، ایک لمبی اس میں جدوجہد ہے. یہ کوئی کرونک ڈس آرڈر ہے؟ اٹس اے ویری ویری کرونک ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں، کیونکہ صرف سائیکولوجیکل چیز نہیں ہے. سائیکولوجیکل مسائل کے ساتھ ساتھ بایولوجیکل پرابلمس اس میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اینڈ اٹ از جینیٹک اینڈ اٹ از ویری ویری کرونک. اینڈ when people think they can deal with it on their own, they cannot. اس کو خود سے نہیں کر سکتے، انہیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اور جو لوگ آپ نے مثال دیتے ہیں کہ جی وہ فلانے نے تو جو ہے وہ خود سے چھوڑ دیا تھا، یہ مثالیں بہت ہی ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ کوئی 3 سے 4% پرسنٹیج ہے دنیا میں جو ول پاور کے سہارے جو ہے وہ کوئی عادت کو چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ بھی کچھ نان پوٹنٹ ڈرگس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ لیس پوٹنٹ، نان پوٹنٹ تو میں بی کانٹ بی سیڈ اباؤٹ اینی ڈرگ، بٹ جو بہت بہت اسٹرانگر ڈرگس ہیں وہ تو ناممکن ہے کہ تقریباً کے لوگ خود سے اس کو چھوڑ دیں. اچھا، آپ صرف پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں یا جتنا فوکس پیشنٹ پہ دیتے ہیں اتنا ہی اس کی فیملی پہ بھی دیتے ہیں؟ نہیں، ہم جو ہے وہ بہت زیادہ فیملی فوکس ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ولنگ ویز میں، جس میں کہ اور یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ ماڈل ہے جو کہ اوور ٹائم اٹ ہیز بن پالشڈ اینڈ اٹ ہیز بن اپڈیٹڈ اینڈ چینجڈ. ان دا پاسٹ اٹ واز ویری مچ پیشنٹ اورینٹیڈ. اینڈ دس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بفور آئی یوز ٹو ورک. میں دس از 30 ایئرز اگو 35 ایئرز اگو کہ پہلے بہت زیادہ پیشنٹ اورینٹیڈ ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، اور پیشنٹس کے ساتھ ہی صرف مینلی ایک تھراپسٹ کام کرتا تھا، اور فیملیز جو ہیں وہ کبھی کبھار ملتی تھیں پیشنٹ سے یا کبھی کبھار ملتی تھیں تھراپسٹ سے. ہمارا بہت فیملی فوکس ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم اتنا ہی کام فیملی پہ، سم ٹائمز اس سے زیادہ کام فیملی پہ کرتے ہیں جتنا پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے. کیونکہ ٹریٹمنٹ کے اس 100 days سے نکلنے کے بعد، جو کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک سیکیور ببل ہے، اس ببل میں سے نکلنے کے بعد تو فیملی نے ہی ڈیل کرنا ہے ون آن ون. فیملی ایسے ٹریگرز جو ہیں، جو کچھ ٹریگر پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ فیملی کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. اور ٹریٹمنٹ ایک چیز ہے، اس کے اگلا اسٹیپ جو ہے جو ریلیپس پریونشن ہے، دیٹ از آلسو ویری ویری امپورٹنٹ، کہ کسی کو ریلیپس سے بچانا. ورنہ ایک دفعہ کوئی ٹریٹمنٹ کرا لیتا ہے اور اگر پھر ریلیپس کرتا ہے بیک ٹو بیک، یہی ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، اینڈ دین دس آلسو اسٹارٹس بیکمنگ نارمل. تو وہ بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ وزن کم کرنا ایک دفعہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ کر لیتے ہیں، لوگ کسی بوٹ کیمپ میں چلے جاتے ہیں، کسی ٹرینر کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کسی پروگرام کو یا ڈائٹ کو اسٹرکٹلی فالو کر کے بھی کر لیتے ہیں، اینڈ دین ہیونگ ٹو مینٹین اٹ. اصل کام تو وہ ہے. ویٹ ایک دفعہ کم کرنے میں تو آپ کچھ مہینے میں کر کے تو فارغ ہو جائیں گے.
بٹ ٹو مینٹین اٹ فار منتھس اینڈ ایئرس ٹو کم، اس کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھنا وہ اصل چیز ہے. اور ایڈکشن میں بھی آگے کا کام بہت ضروری ہے. تو فیملی کو تیار کرنا کہ فیملی کس طرح بعد میں پیشنٹ کی مدد کرتی رہے اور اس کے قریب ایک سیف انوائرمنٹ بنا سکے، اور اس کی باتوں میں جو ان پہ ان کو یقین نہیں کرنا چاہیے اس پہ یقین کر لے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اچھا، ایک بیچ میں مجھے سوال آ گیا کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا وزن کم کرنے کا، تو فوڈ ایڈکشن بھی ہوتی ہے؟ فوڈ ایڈکشن، فوڈ از آلسو اینڈ اگین کیمیکل. اگر آپ غور کریں تو جو میں نے بتایا تھا ڈفرینس کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن کا، سم تھنگ ٹیکن ایکسٹرنلی ان ٹو دا باڈی. تو کھانا بھی جب آپ کھاتے ہیں تو وہ ایک ایکسٹرنل چیز ہے دیٹ یو پٹ ان ٹو یور باڈی. اور مثال کے طور پہ کھانا اچھا کوئی مزیدار چیز کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی آپ مزیدار چیز اچھی کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایک ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین جو کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، جسے خوشی کا نیورو ٹرانسمیٹر بھی کہتے ہیں. ہیپینس جو ہوتی ہے، وین ایور یو گیٹ ہیپی ڈوپامین از ریلیزڈ، اور وین ڈوپامین از ریلیزڈ یو گیٹ ہیپی. تو جب آپ کچھ مزے کا کھاتے ہیں دیٹ ہیپنس، اینڈ دین ان یور میموری اٹس اسٹورڈ دیٹ دس از واٹ یو لائکڈ. مثلاً آپ نے جنک فوڈ میں کچھ کھایا، پیزا کھایا، آپ کو اچھا لگا، ڈوپامین ریلیز ہوا، یو ول ڈو اٹ اگین، اور پھر اگین اینڈ اگین اینڈ اگین یو ول ڈو اٹ اگین ٹو ریسیو اور گیٹ دیٹ سیم لیول آف ہیپینس. وہ آپ کو دوبارہ چاہیے، اس کے لیے آپ کرتے ہیں. تو فوڈ ایڈکشن بھی یہی ہے. اس کو آپ تھوڑی سی کم اسٹرینتھ کی ایڈکشن کہہ لیں، بٹ ہے. کچھ لوگ اس سے بھی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اپنے کھانے پینے پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ایک لحاظ سے فوڈ کی بھی ایڈکشن ہو گئی. اینڈ فوڈ از آلسو اے کیمیکل ایڈکشن. تو یہ ویٹ لاس اینڈ اوور ویٹ، یہ بھی تو $1 ملین انڈسٹری ہے. بالکل ہے، اور یہ بھی وہی چیزیں ہیں جس میں آپ کو اپنے آپ کو ریوائر کرنا پڑتا ہے، ری پروگرام کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ٹیمپریری چینجز ڈونٹ ورک. یہ جو ٹیمپریری چینجز ہوتے ہیں جس میں آپ کوئی کیٹو ڈائٹ پہ چلے جاتے ہیں لوگ کوئی، اور بہت ہی اسٹرکٹ ریجیم کو فالو کرتے ہیں، اینڈ دے آلسو گیٹ ریزلٹس فار دا ٹائم بینگ، مل جاتے ہیں. پر آپ کو اگر لانگ ٹرم رزلٹ چاہیے تو آپ کو ایک لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. اینڈ بائی لائف اسٹائل چینج آئی مین کہ کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جس سے کہ آپ کی ایک پرماننس ڈیولپ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم شوگر کا جو انٹیک کرتے ہیں، شوگر کے انٹیک کو چینج کیا جا سکتا ہے. یا جو ہے آپ کا سافٹ ڈرنکس کوئی پیتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ شوگری جوسز پیتا ہے. تو لائف اسٹائل چینج وڈ بی لائک کہ اگر آپ اس چیز کو ریپلیس کر دیں وتھ سم تھنگ ہیلدیئر. اگر آپ فریش جوسز پینے لگ جائیں تو وہ ایک بہتر چیز ہے. اگر آپ یہ وائٹ بریڈ اور وائٹ جو ہے وہ آٹا اور اس طرح کی چیزوں کا استعمال ریپلیس کر دیں بائی سم تھنگ مور اور ہیلدیئر آلٹرنیٹیوس، وہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن جو سڈن چینج ہے جو لوگ کرتے ہیں، یعنی کل تک وہ 3000 کیلوریز لیتے تھے لیکن آج اچانک سے وہ 1000 پہ آ گئے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو 1 مہینہ 2 مہینہ مینٹین کر کے کافی سارا ویٹ شریڈ کر لیں، لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہے. دے آر اسٹل لوکنگ فارورڈ ٹو دا ٹائم جب وہ یہ ڈائٹ ختم ہوگی، اور جتنا جلدی انہوں نے ویٹ لوز کیا تھا اتنا جلدی ویٹ گین کر لیں گے دوبارہ. تو دیٹ لائف اسٹائل چینج از ریکوائرڈ. اگر آپ ایڈکشن میں بھی بات کریں تو آپ کو کئی دفعہ ایڈکٹس کی ہسٹری میں یہ ملے گا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے 1 مہینے کے لیے نشہ چھوڑ دیا تھا، یا 2 مہینے کے لیے چھوڑ دیا تھا، یا وہ رمضان میں چھوڑ دیا تھا، یا فار سم ادر ریزن. اور وہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے کہ وہ آپ شارٹ ٹرم تو اچیو کر لیتے ہیں اس سے، لیکن لانگ ٹرم کا کوئی فائدہ نہیں. سم ٹائمز دے ڈو اٹ فار ریلیجیس ریزنس، سم ٹائمز دے ڈو اٹ فار دا ریزن کہ ان کو اب وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا نشے میں، تو وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ جو ہے وہ کلین کرنا چاہتے ہیں، اور کلین کر کے وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں اس کو، تاکہ اس میں ان کو کوئی دوبارہ سے وہ ہائی مل سکے جو پہلے ملتا تھا. آئی بلیو کہ آپ اسکولز میں بھی جاتے ہیں
اور اسکولز میں جا کے آپ اپنا نالج شیئر کرتے ہیں. ایمیننٹ اسکولز جتنے بھی ہیں یہاں پہ ان میں بھی آپ جاتے ہیں, اور جو ینگر لاٹ ہے جو ابھی اسکولز میں ہے, اے لیولز او لیولز یا اس سے چھوٹے, سو واٹ ڈو یو تھنک دے آر ان ٹو, if I may use the word, soft addictions such as these? And are these soft addictions the seeds for hard addictions such as drugs and alcohol and all that? So what do you see when you go and talk to these youngsters? اور پھر وہی ینگسٹرز کے پیرنٹس اور وہ جب یہاں ولنگ ویز میں آ جاتے ہیں, تو یہ سارا سینیریو پاکستان کا اور لاہور کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایڈکشن کی طرف ینگسٹرز جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ سب سے پہلے تو اس میں یہ بات ہے کہ جب بھی کبھی اسکولس یا یونیورسٹیز یہ انوائٹ کرتے ہیں فار سم سورٹ آف ڈرگ اویئرنیس, آئی ایم آلویز مور دین ولنگ ٹو گو فار ون میجر ریزن, اینڈ دیٹ ریزن از دیٹ اسٹارٹنگ ٹو گیٹ ڈپینڈنٹ آن دیز ڈرگس ایٹ ٹین ایج اور younger than that, it has huge consequences. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی اس ایج میں, ٹین ایج میں, برین فلی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا جی. بچوں کا, اور برین کا جو خاص طور پہ وہ حصہ جو کہ بہت زیادہ جس کا تعلق تھنکنگ سے ہے, جی. جو کہ پری فرنٹل کارٹیکس ہے, جس کا ہیومن ریشنل تھنکنگ سے جس کا تعلق ہے. کریکٹ. ٹیسٹنگ میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ٹین ایج میں ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں ان کا یہ حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو ڈرگز استعمال نہیں کرتے وہ چھوٹا ہے سائز میں, اٹس اسمالر, جس کی وجہ سے ان کی ریشنل تھنکنگ جو ہے وہ کبھی بھی اس لیول کو ریچ نہیں کر پاتی. سو اٹس لائک اے پرماننٹ ڈیمیج. ڈرگس کے کچھ استعمال جو ہیں وہ ان کے نتیجے پرماننٹ نہیں ہیں, ریورسیبل ہیں, پر کچھ ڈرگس کے استعمال جو ہیں وہ پرماننٹ ڈیمیج کر دیتے ہیں. اور اس ایج میں خاص طور پہ, کیونکہ جب تک آپ 20-21 سال کے نہیں ہوتے اس سے پہلے تک آپ کا برین ابھی گرو ہو رہا ہوتا ہے. تو میں اس لیے کبھی ہمیشہ جو ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل کرتا ہوں کہ اس ایج میں میکسیمم دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی دے ہیونٹ گرون یٹ, ان کی ریشنل تھنکنگ نہیں ہے کہ اس کا نقصان ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, لانگ ٹرم مجھے کیا اثرات ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ایج کے بچوں کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب کوئی دے نہیں رہا ہوتا, تو وہ سوال کرتے ہیں انٹرنیٹ سے, اور انٹرنیٹ سے وہ جس قسم کا جواب چاہتے ہیں وہ اس قسم کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. سو پیرنٹس often are scared to have conversation with these kids, which is why whenever I go, I try to have an interactive session where I can answer whatever questions they have. اب اس میں اگلا جو آپ نے سوال کیا کہ کس قسم کے, جس کو آپ سافٹ ایڈکشن کہہ لیں, تو in my opinion there is no such thing as soft addiction. There is a difference. Some addictions have an immediate effect and some have a long term effect. کچھ کے نقصان فوراً نظر آ جائیں گے, کچھ کا نقصان 10-20 سال بعد نظر آئے گا, اور وہ 10-20 سال بعد جس کا نقصان نظر آتا ہے اس کو لوگ سافٹ ایڈکشن کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اسموکنگ سگریٹس یا اسموکنگ میروانہ یا اسموکنگ جس کو اب کہا جاتا ہے ویپنگ کہہ لیں, جو الیکٹرانک سگریٹس ہیں, یہ وہ ہیں جن کے نقصان کچھ سال بعد ہوتا ہے, تو لوگ اس کو سافٹ ایڈکشن کہہ دیتے ہیں. جبکہ ڈرگس دیٹ آر ویری ویری پوٹنٹ اینڈ اسٹرانگر, جیسے کہ ایمفیٹامینس ہیں, جیسے کہ جو بھی اسٹیمولنٹ ڈرگس ہیں یا ہیلوسینوجینز ہیں, یا کوکین از اسٹیمولنٹ ڈرگ جو آپ کو موڈ کو اپلفٹ کرتی ہے وہی, تو ان کے نقصانات کئی دفعہ شارٹ ٹرم میں نظر آنے لگ جاتے ہیں. ٹیمپرامنٹ لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے, پروڈکٹیوٹی اپنے کام میں نہیں رہتی ہے, بلکہ ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں, کسی نہ کام کے رہتے فار دا شارٹ ٹرم. تو لوگوں کو لگتا ہے یہ اسٹرانگر ایڈکشنز ہیں, وہ سافٹ ایڈکشنز ہیں. تو سافٹ نہیں ہے, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے نقصانات کا فرق ہے. اور جیسے سگریٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا پہلے کہ وہ گیٹ وے ڈرگ ہے, جی,
وہ اب ایک اس سے ایک لیول ہم اور پیچھے آ گئے ہیں گیٹ وے ڈرگ کے معاملے میں، اور وہ ہے آپ کے پاس الیکٹرانک سگریٹ کی فارم میں، جس کو انیشیلی بنایا گیا تھا سگریٹ کی ایڈکشن چھڑوانے کے لیے۔ سگریٹ کی ایڈکشن نکوٹین کی وجہ سے ہوتی ہے، نکوٹین ڈپینڈنس کو ختم کرنے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے کہ آپ کی باڈی میں صرف نکوٹین چلی جائے اور سگریٹ کی باقی نقصان دہ چیزیں نہ جا سکیں۔ مثال کے طور پہ نکوٹین گمز ہیں، نکوٹین پیچز ہوتے ہیں، نکوٹین لوزنجز اور سپریز ہوتے ہیں، کہ باڈی میں نکوٹین چلی جائے پر سگریٹ کی باقی چیزیں نہ جائیں، اور آہستہ آہستہ یہ نکوٹین والی چیز کو بھی کم کر دیا جائے اور ختم کر دیا جائے۔ یہ بھی کسی پروفیشنل کی ہیلپ سے کیا جاتا ہے۔ تو الیکٹرانک سگریٹ اس نیت سے بنایا گیا تھا کہ نکوٹین جو ڈیلیوری ہے باڈی میں وہ اس طرح کر لیں، سگریٹ سے نہ کریں۔ پرابلم اس میں اس قسم کا آ گیا ہے کہ بچے اس کو، جنہوں نے کبھی سگریٹ پیا ہی نہیں ہے، وہ سٹارٹ ہی اس سے کریں۔ اور سب سے زیادہ یو ایس میں الیکٹرانک سگریٹس جو ہیں وہ کا ایپیڈیمک سا کسی سچویشن بن گئی ہے سنس ایئر 2016 اینڈ 17۔ 2016-17 کے بعد سے یہ بہت بڑھ گیا، 2018 میں یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اب وہاں پہ سگریٹ اتنی نہیں پی جاتی، الیکٹرانک سگریٹ جبکہ ہر 3 میں سے 1 بچہ پیتا ہے۔ Oh God. اور اس کی ڈپینڈنس کا لیول وہی ہے جو کہ سگریٹ کا تھا۔ تو گیٹ وے کے طور پہ وہ کام کر جاتا ہے، پہلی چیز وہ ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ سگریٹ پہ چلے جاتے ہیں، یا اس کے بعد لوگ marijuana پہ چلے جاتے ہیں، پھر اگلی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک وہ جو ہے نا وہ ہرڈل جو اپنے لائف میں ایک ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی ڈرگ نہیں کی، وہ یہاں سے کھل جاتا ہے، اینڈ دین دے موو آن ٹو دا ہارڈ کور اسٹف۔ تو آج کل یہاں کے ایجوکیشن جو ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں کافی زیادہ ہم کو یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اس کو چھپا کے لے آتے ہیں۔ وہ اب ڈسپوزیبل فارم میں بھی مل جاتی ہیں الیکٹرانک سگریٹس، اور استعمال کیا، پھینک دیا، یا اگر کسی نے کانفسکیٹ کر لیا اسکول نے تو وہ دوبارہ جا کے بائی کر لیتے ہیں، بیکاز دے آر ویری چیپ اینڈ ڈسپوزیبل۔ تو مینلی اسکول کی ایڈمنسٹریشن بھی اس چیز سے کافی تنگ ہے، اور پیرنٹس بھی، کیونکہ اس کو کچھ پکڑنا کچھ تھوڑا سا مشکل ہے سگریٹ کے مقابلے میں۔ اس کی اسمیل نہیں ہے سچ رہتی، اور اس لیے ماں باپ کو پتہ نہیں لگ پاتا کئی عرصے تک کہ ان کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، یا ایون اسکولس کو پتہ نہیں لگتا، وہ واش روم میں جا کے یا باہر نکل کے یا جھک کے کر لیتے ہیں۔ تو دیٹ از اے میجر پرابلم اینڈ ایپیڈیمک ان سم کنٹریز اینڈ آلسو سون ٹو بی ہیئر، کہ یہاں پہ اب بہت سارے ہائی اینڈ جو علاقے ہیں وہاں پہ ویپ شاپس، الیکٹرانک سگریٹس، دے آر ویری ریڈیلی اویلیبل، and children have access to it. They are being sold under the age, or disposable, like I said, they are very very readily available. لڑکوں میں زیادہ ہوتی ہے ایڈکشن اور لڑکیوں میں کم ہوتی ہے، یا لڑکیوں کی جو ایڈکشنز ہیں وہ انڈر کور رہتی ہیں؟ ینگر ایج گروپ میں اب کیا چل رہا ہے؟ ایز سچ کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں، ایکسیپٹ فار اف دیر از اے ڈفرینس تو وہ کلچرل ڈفرینس ہوگا۔ کلچرل ڈفرینس اس سینس میں کہا جا سکتا ہے جیسے اس کلچر میں یہاں پہ ہمارے لڑکے بہت زیادہ گھر سے باہر ایزیلی چلے جاتے ہیں، دے اسٹے آؤٹ لیٹ ویری ایزیلی دوستوں میں، اور لڑکیوں میں وہ کچھ کم پایا جاتا ہے۔ اس طرح فیملی تھوڑا سا کلچرلی اسٹرکٹ ہوتی ہے، تو وہ یہ ڈفرینس ہو سکتا ہے، بٹ دین دیر آر سوسائٹیز ان دا ورلڈ ویئر دے آر ٹریٹڈ ویری ایکولی۔ تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ لڑکوں میں زیادہ ہوگی یا لڑکیوں میں کم ہوگی، اٹس اباؤٹ ایکسپوجر، اینڈ اف ایکسپوجر از سیم ٹو بوتھ دا جینڈرز دین بوتھ کین گیٹ ایڈکٹیڈ۔ اور اگر ایک لڑکا ہے اور وہ سارا ٹائم اس کو باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں اور لڑکی کو جانے ہی نہیں دیتے، یا ایسی سچویشنز پہ وہ ایکسپوز ہی نہیں ہوتی ہے، تو وہاں چانسز کم ہوں گے۔ لیکن in this upper elite circle of even our cities and countries ایسا ڈفرینس ہے نہیں کوئی خاص۔ اگر آپ بایولوجیکلی اور میڈیکلی پوچھیں کہ جی دونوں کر رہے ہیں تو ایک زیادہ ایڈکٹ ہوگا اور ایک کم ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے،
وہ ڈفرینس نہیں ہے. وہ لڑکیاں بھی اتنی ایڈکٹ ہو سکتی ہیں ڈرگس پہ جتنا لڑکے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کلچرل ڈفرینس پہ کریں کہ کسی کو ایک کو ریسٹرکٹ رکھا ہوا ہے, بہت زیادہ چیک رکھا ہوا ہے, دوسرے کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, دیٹ ڈفرینس کین کاز دا ڈفرینس ان ایڈکشن. ولنگ ویز میں آپ مردوں کے یا لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں کا ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, اور اس ینگ ایج کے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی ہیں. سیم اماؤنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن کافی حد تک ہیں, پرسنٹیج ہے. اور اس کا تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ جب علاج بھی کرانا ہوتا ہے تو کئی دفعہ فیملیز آر مور کمفرٹیبل گیٹنگ دیئر سنز ٹریٹڈ رادر دین دیئر ڈاٹرز. لڑکوں کا علاج کرانے کے لیے, ان کو کہیں ایڈمٹ کرانے کے لیے وہ ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, لڑکیوں میں ذرا کم ہوتے ہیں. جبکہ ولنگ ویز میں ہمارے پاس دونوں طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں, اور فیمیلز کا اور میلز کا سپریٹ علاج کی آپشن ہے, اور دونوں طرح کے پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا, 2 سال پہلے بہت اسکولوں میں یہ بات مشہور ہوئی تھی, میڈیا میں بھی, اور اس وقت کے جو منسٹر تھے انہوں نے بھی کہا کہ اسکولوں میں آئس, کریک کوکین, یہ بہت کامن ہو رہی ہے. از دیٹ سو؟ کیا یہ نشہ بہت زیادہ کامن ہے ہماری سوسائٹی میں؟ آئس جو نشہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوکین نہیں ہے, وہ ایمفیٹامین ہے, وہ کرسٹل میتھ ہے, میتھ ایمفیٹامین جس کو بولتے ہیں. اور یہ کافی زیادہ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں بڑھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو نمبر انہوں نے دیا تھا وہ کافی ابسرڈ سا نمبر تھا, وہ ریئل نہیں تھا, اٹ واز فار فرام ریالٹی, اس طرح کا نمبر نہیں تھا. پر ایسا نمبر آپ دے ہی نہیں سکتے جب تک آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں کی, ریسرچ نہیں کی. نمبرز آتے ہیں ریسرچ سے, اور ریسرچ ہمارے ملک میں بہت کم ہوتی ہے. تو جب کوئی پولیٹیشین یا کوئی بھی اگر چینل پہ وہ کوئی بڑا سا نمبر دے دیتے ہیں تو وہ بس اپنے دماغ سے دے دیتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ریلی سرچ فار اٹ. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ نہیں ہے, بہت زیادہ ہے, پچھلے کچھ سالوں میں بڑھتی گئی ہے. اور یہ ایک طرح کی نئی ڈرگ ہے, یہ 15-20 سال پہلے کو خاص نہیں ہوتی تھی. یہ پچھلے کوئی 10 سالوں میں اس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن ہوا, اور اس خاص طور سے پاکستان میں اس کا پچھلے کوئی 10 سالوں میں انٹروڈکشن ہوا. اور آئی ہیو ٹو بلیم 1 or 2 ٹی وی شوز فار اٹ. 1-2 ایسے ٹیلی ویژن شوز ہیں جن کو دیکھ کے تو بچوں نے بہت زیادہ اس کی طرف ان کا دماغ چلا گیا. جبکہ آج سے کوئی 10-20-30 سال پہلے پاکستان میں ایک ہیروئن کا ایپیڈیمک تھا, ہیروئن بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی. پھر اسی طرح یہ پچھلے 10 سالوں میں آئس کا جو ہے وہ نشہ سامنے آیا, جو کہ کافی نمبر زیادہ ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ میرا خیال ہے 70% بچے اس کے ایڈکٹ ہیں. سو the number of addicts increase every year roughly 3 times. Oh God. جو دنیا میں اسٹیٹسٹکس ہیں, میں اب پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ورلڈ وائڈ اسٹڈیز ہوتی ہیں, اسٹڈیز کے آنسر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر سال 1 سے 3 ہو جاتے ہیں, جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. سو اگر 1 لاکھ ہیں تو اگلے سال 3 لاکھ ہو جائیں گے ایسٹیمیٹڈلی, رفلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے 2 سال پہلے کوئی بات کی تو وہ ویسے بھی ریلیونٹ ہے, لیکن تب جو تھا وہ شاید اس سے بڑھ گیا ہو, لیکن اتنا نمبر نہیں تھا. اور پاپولیشن بھی بڑھتی ہے, پاپولیشن کے ساتھ ایڈکشن بھی بڑھتی ہے. 1 سے 3 ہو جاتے ہیں, 3 سے 9 ہو جائیں گے, 9 سے 20, اٹ ملٹیپلائز لائک دیٹ. تو کام بھی اتنا تیزی سے ہونا چاہیے, ٹریٹمنٹ سینٹرز بھی اتنی تیزی سے بننے چاہیے, اور جو ہے اویئرنیس پہ بھی اتنا ہی زیادہ کام کرنا چاہیے. ہے یہ بہت سملر اس کانسیپٹ کے کہ جتنے اسکولز آج ہیں وہ 10 سال بعد کافی تو نہیں ہوں گے. اسکولز کے بچے, اسٹوڈنٹس بڑھیں گے, تو جب اسکولز بڑھیں گے, اسٹوڈنٹس بڑھیں گے, ہر چیز پروپورشنلی ملٹیپلائی ہوتی ہے دنیا میں. ایڈکشن از اے بٹ فاسٹر دین ادر تھنگس. تو آپ کو اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ سینٹرز بڑھانے چاہیے, اویئرنیس بڑھانی چاہیے, اور جلدی سے جلدی اس پہ کام شروع کر دینا چاہیے.
the world is getting very very fast paced now. تو جو مسئلے پہلے 20 سال کی عمر کے بعد نظر آتے تھے اب وہ آپ کو ٹین ایج میں اور بہت ینگ ٹین ایج میں. ٹین ایج اسٹارٹ ہوتی ہے 13 سے اور ہمارے ینگیسٹ جو ہم پیشنٹ دیکھ لیتے ہیں سم ٹائمز دے آر 13-14. تو اتنی جلدی کی ایج سے پرابلم اسٹارٹ ہو رہے ہیں. تو پیپل ہیو ٹو بی ویری پرویکٹیو ٹو ٹیکل دیز ایشوز فرام انکریزنگ. اچھا جی، ایڈکشن کی بات ہم نے کر لی، ویپنگ، سگریٹس. ایک گرے ایریا میرے ذہن میں، اینڈ آئی تھنک یو آر کوالیفائڈ ٹو آنسر دیٹ، کیونکہ جس جنریشن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس جنریشن سے آئی تھنک یو کین آنسر اٹ. یہ جو ویڈیو گیمس ہیں، یہ جو گیمنگ ہے، اس کے اوپر ڈبل ایجڈ لوگوں کا ویوز آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی گیمنگ کرنے سے بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آج کل ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے اور ہر کوئی اپنے موبائل پہ کافی اسکرین ٹائم گزارتا ہے اور ٹی وی سے ہم دور جا رہے ہیں. تو آپ جس جنریشن سے ہیں، آپ کے پاس وہ پہلے کنسولز ہوتے تھے، وہ پلے اسٹیشن اینڈ وہ. اب میں لیٹسٹ یہ پڑھ رہا تھا کہ جو لوگ گیمنگ کرتے ہیں ان کے ریفلیکسز اینڈ کافی فاسٹ ہوتے ہیں اور جو پرابلم سالونگ کیپیسٹی ہے ان کی وہ بھی بہتر ہوتی ہے. سو دس از اے گرے ایریا فار می. آئی وانٹ یور ویو پوائنٹ آن دیٹ. It is actually a gray area because it depends what kind of a game they are playing. تو گیم پہ آ جائے گی نا بات. گیمز ہر طرح کی ہیں. گیمز جیسے یہ وہ ایک تھی، کیا نام تھا، پب جی، اس کے بڑے خلاف باتیں ہم نے سنی. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ گیمز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر گیمز انٹلیکچوئل ہیں تو انٹلیکچولی کسی برین کو ٹرین کریں گے. گیمز وائلنٹ ہیں تو وائلنٹلی اس کو ٹرین کریں گے. دیر از دس گیم دیٹ ہیز آلویز بین ویری کریٹیکل، پیپل ورلڈ ہیو بین کریٹیکل اباؤٹ اٹ، گرینڈ تھیفٹ آٹو. وہ ایک گیم ہے جس میں بہت وائلنس ہے، گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، سارا کچھ اس قسم کا کرتے رہے ہیں. تو اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت ہوا ہے اور اس کی فین فالوئنگ بھی بہت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم فین فالوئنگ از امنگس دا چلڈرن اور کرٹیسزم جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ یہ وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے. جیسے موویز ہوتی ہیں ایج اپروپریٹ، آپ دیکھتے ہیں نا کوئی موویز دیکھتے ہیں اس پہ 13 ریٹنگ ہوتی ہے، 13 15 18. اسی طرح گیمز ہوتی ہیں ایج اپروپریٹ اور گیمز کی بھی ریٹنگ ہوتی ہے، ایج ریٹنگ ہوتی ہے. جب بہت ینگر ایج میں ایسی گیمز بچے کھیلنے لگ جائیں جس میں بہت زیادہ وائلنس ہے، اسٹیمولس از وے ٹو مچ فار دیم ٹو ہینڈل، تو وہ ان کے برین کو نیگیٹیولی ٹرین کرے گا. اب وقت کے ساتھ ساتھ ایسی گیمز بننے لگ گئے ہیں جو کہ انٹلیکچولی کسی کے برین کو ٹرین کریں تو ان کا فائدہ ہوگا. تو اٹ از اے ویری گرے ایریا ہے وہ بالکل. آپ اس میں کوئی دیر از نو ڈیفینیٹیو آنسر اباؤٹ اٹ. تو صرف یہ ہے کہ میک شور کرنا کہ کس طرح کی گیمز کھیلیں اور کتنا کھیلیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم اس کے لیے اپروپریٹ ہے. جیسے آپ اسکرین ٹائم کی بات کر رہے تھے، تو اب آپ کے فونز میں یہ فیسلٹی آ گئی ہے کہ فون آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ اتنا اسکرین ٹائم ہو گیا ہے، یہ اسے کم کرو. یا کوئی میوزک بہت سنتا ہے تو فون آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا جو میوزک سننے کا تھریش ہولڈ ہے وہ اتنا ہوتا ہے ایک ویک میں، آپ اس کو ایکسیڈ کر رہے ہیں، اب میوزک اور نہیں سننا. اتنے ڈیسیبلز کے اوپر ساؤنڈ جا رہی ہے کانسٹنٹلی، تو آپ کی ہیئرنگ کو افیکٹ کرے گا، آپ کی برین کو افیکٹ کرے گا. تو اپنا اس نمبر کو کم کریں، اسکرین ٹائم کو کم کریں. اسی طرح گیمز کو بھی کوئی منع نہیں کر رہا گیمز کھیلنے سے 100%، لیکن اس کا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے کہ اتنا کرنا چاہیے جس سے آپ کو نقصان نہ ہو، آئی سائٹ کو نقصان نہ ہو، ہیئرنگ کو نقصان نہ ہو. کوگنیٹیو تھنکنگ تو اگلی چیز ہے کہ کوگنیٹیو تھنکنگ بھی آپ کی خراب نہ ہو کہ آپ صرف گیم کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور کچھ اور نہیں کرتے. Having said that, in the present time people are even taking gaming as a profession. تو کچھ گیمز کے اندر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کریئر بنا لیا ہے، وہ ایز اے پروفیشن اس کو کھیلتے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے کہا نا گرے ایریا ہے، تو یہ گرے ایریا ہی ہے. اور گرے ایریا وہ ہوتا ہے جس کو آپ 100% منع بھی نہیں کر سکتے
اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو کرنا ہے کر لو، ہر وقت لگے رہو. یو ہیو ٹو مینیج، یو ہیو ٹو مینٹین. اٹ از لائک سوشل میڈیا، اٹ از لائک انٹرنیٹ ہے، اس کے فائدے ہیں، اتنا کنزیوم کریں، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہر وقت نہ کریں. سوشل میڈیا بہت فائدے ہیں اس کے، دیر از سو مینی پازیٹیوز ٹو اٹ. ڈز ناٹ مین کہ لوگ ہر وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہیں اور کچھ کریں ہی نہ. تو وہ بالکل گرے ایریا ہی ہے، بٹ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور سیلف اباؤٹ اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ٹرائی ٹو گیٹ انوالوڈ ود گیمز دیٹ ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ آن یو. گیمز اور اسپورٹس جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ پہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے اور جن کا آپ پہ نگیٹیو اثرات ہوتے ہیں. جیسے ایون اسپورٹس ہیں تو کچھ اسپورٹس ایسی ہوتی ہیں جو بڑی وائلنٹ اسپورٹس ہیں، اینڈ دوز وائلنٹ اسپورٹس have a very violent effect on your brain long term. مثال کے طور، اور لوگ اگری نہیں کریں گے، لوگ بڑے فین ہوتے ہیں ان اسپورٹس کے، جیسے کہ رگبی ہے، کافی وائلنٹ سی گیم ہے، یا فٹ بال ہے جس کو ساکر بھی کہتے ہیں. تو فٹ بال جو ہے وہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایگریشن، اے لاٹ آف ایڈرینلین رش اینڈ سو مچ ایگریشن. تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جو اتنے ایگریشن میں اپنے آپ کو پروفیشنلی انوالو کرتا ہے ایز اے اسپورٹ، اس کی باقی کی لائف اس سے افیکٹ نہیں ہوتی ہوگی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسپورٹ بری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے اور زیادہ، کہ ایگریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے، غصے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے. اسپورٹس آپ کو یہ چیزیں تو اس کے وہی بتا رہا ہوں، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. آپ کو ایگریشن کی طرف لے کے بھی جاتی ہے لیکن اس کو ڈیل کرنا بھی سکھاتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. Abdurrahman Sadakat, Chief Operating Officer, Willing Ways, thank you so much for your time. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.